الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام روشنی کا سفر لے کر آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ عذرا ندوی صاحبہ۔ ہمارا پروگرام امہات المومنین کے اوپر ایک جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے، اور ہم نے اب تک 3 امہات المومنین کی سوانح حیات پر روشنی ڈالی اور ان کی خدمات اور ان کے احوال جاننے کی سعادت حاصل کی۔ آج کا عنوان چوتھی ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آج ان کی سوانح حیات پہ ہم روشنی ڈالیں گے اور عذرا ندوی صاحبہ سے ہم پوچھیں گے کہ ان کی سوانح حیات اور ان کا کردار کیا رہا اسلام کی نشر و اشاعت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری 3 امہات المومنین کا پروگرام اور ذکر ہو چکا ہے۔ آج چوتھے نمبر پر جو ہماری ام المومنین آ رہی ہیں وہ ہیں حضرت حفصہ بنت عمر فاروق۔ والد جو ہیں وہ خلیفہ دوئم تھے حضرت عمر فاروق، اور والدہ ان کی صحابیہ سیدہ زینب بنت مظعون تھی۔ ان کے 2 بھائی تھے، ایک بڑے بھائی تھے جو ہے ان کا نام تھا عبداللہ، اور جو چھوٹے بھائی تھے ان کا نام تھا عبد الرحمن۔ اچھا، حضرت عمر فاروق نے قبول اسلام جو ہے ابتدائی دور میں ہی کر لیا تھا، اور حضرت عمر فاروق کا جو گھرانہ ہے اور خود جو حضرت عمر فاروق ہیں وہ ایک پڑھے لکھے خطاب، اور یہ وہ واحد گھرانہ ہے جن کو پڑھنا بھی آتا تھا اور لکھنا بھی آتا تھا، اور اسی وجہ سے ان کے گھرانے میں ان کی جو بیٹی ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کو لکھنا بھی آتا تھا اور پڑھنا بھی آتا تھا۔ یہ خصوصیت صرف ان کی ہے۔ حضرت حفصہ کی یہ خاصیت ہے کہ ان کو پڑھنا بھی آتا تھا اور ان کو لکھنا بھی آتا تھا، کیونکہ ان کے والد کو بھی پڑھنا اور لکھنا آتا تھا، اور پورے حجاز میں، عرب میں یہ وہ واحد گھرانہ تھا جو ایک پڑھا لکھا گھرانہ تھا، اور خطاب بھی تھے وہ، یعنی یہ لوگوں کے مسئلے بھی حل کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ جو ہیں صرف پڑھنا جانتی تھیں لیکن لکھنا نہیں جانتی تھی، لیکن حضرت حفصہ پڑھنا اور لکھنا دونوں جانتی تھی۔ یہ خصوصیت صرف انہی کی ہے۔ اور ان کی عمر 10 سال تھی جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا، تو انہوں نے گھر میں آ کر فیملی کو بھی بتایا، تو جب حضرت حفصہ کی عمر 10 سال تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر فاروق جو ہے نبوت کے 5ویں سال جو ہے نا ایمان لائے تھے، اور وہ ابتدائی ایمان لانے والے لوگوں میں تھے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کا گھرانہ جو ہے وہ ابتدائی دور میں ایمان لانے والے لوگوں میں تھا، اور ان کے سارے بچے جو ہیں پڑھے لکھے تھے۔ حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں، ان کی شادی جو ہوئی سب سے پہلے حضرت خنیس سے ہوئی، جو بدری صحابی تھے، یعنی جنگ بدر میں انہوں نے حصہ لیا تھا۔ جی، اور جنگ بدر وہ جنگ ہے یعنی کہ پہلی جنگ، یعنی دی فرسٹ بیٹل آف اسلام، جو سن 2 ہجری میں ہوئی، اس میں انہوں نے حصہ لیا تھا، اور وہ ہجرت حبشہ میں بھی شامل تھے۔ اچھا، جو دوسری ہجرت حبشہ ہوئی تھی اس میں حضرت حفصہ بھی شامل تھی، لیکن پہلی ہجرت میں یہ جو ان کے شوہر تھے وہ ہجرت کر کے واپس آئے تھے، اور پھر جب وہ ہجرت کر کے واپس آئے تھے تو ان کا نکاح جو ہو گیا تھا حضرت حفصہ سے ہو گیا تھا، اور انہوں نے 2 مرتبہ جو ہے وہ ہجرت کی تھی، اور دوسری ہجرت جیسے کہ میں نے بتایا کہ حضرت حفصہ کے ساتھ کی۔ اور جنگ بدر جب سن 2 ہجری میں ہوئی تو حضرت خنیس جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ جب یہ شہید ہوئے تو حضرت حفصہ کی عمر اس وقت جو ہے وہ 21 برس کی تھی، یعنی وہ 21 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئیں وہ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ ناظرین کی معلومات کے لیے کہ ان کی جو عمر تھی وہ 21 سال تھی جب بیوہ ہوئیں، تو ظاہر سی بات ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے حوالے سے پریشان بھی ہوتے ہوں گے، تو وہ ایسی کیا پریشانی تھی جس کی وجہ سے یہ زیادہ غمگین رہے؟ جی، چونکہ حضرت حفصہ 21 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی، ینگ تھیں اور وہ بہت رنجیدہ رہتی تھیں، تو حضرت عمر فاروق چاہتے تھے کہ ان کا عقد ثانی ہو جائے، یعنی ان کا دوسرا نکاح ہو جائے. تو اسی سوچ بچار میں انہوں نے سوچا کہ میرے جو دوست ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی، تو میں ایسے کرتا ہوں، ان کے پاس جاتا ہوں اور ان سے مشورہ کرتا ہوں اور نکاح کی بات بھی کرتا ہوں. سب سے پہلے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، حالانکہ وہ عمر میں کافی بڑے تھے ان سے، لیکن چونکہ ان کے دوست تھے تو انہوں نے کہا یہ میرا غم زیادہ اچھی طرح سے سمجھیں گے. ان سے جا کر انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے اس ینگ ایج میں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے نکاح کر لیں. تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں خاموش ہو گئے، بالکل انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو پھر یہ وہاں سے نکل کر حضرت عثمان کے گھر گئے، عثمان غنی کے گھر گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے یہی بات دہرائی کہ میں بہت رنجیدہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی سے آپ نکاح کر لیں. اچھا، حضرت عثمان غنی خاموش نہیں ہوئے، انہوں نے کہا مجھے تھوڑی سی آپ مہلت دے دیں. اب یہ حضرت عمر فاروق وہاں سے جب ان کے گھر سے نکلے ہیں تو نکل کر وہ واپس آ گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو انہوں نے شکایت کے انداز میں آگے کہا یا رسول اللہ دیکھیں یہ میرے جو دونوں دوست ہیں یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو ہمارے پورا انہوں نے رودات سنائی کہ میں اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، آپ کو ان سے بھی باعزت گھرانہ آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے ملے گا. تو اچھا، اس وقت حضرت عثمان غنی جو ہیں جن کو ذو النورین بھی کہتے ہیں، دو نور والا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں رہی تھی نا، یک کے بعد دیگرے، کیونکہ پہلی جو بیٹی تھی وہ رقیہ فوت ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد ام کلثوم جو ہے پھر ان کے نکاح میں آئی تھی. تو اس وقت جب وہ نکاح کی درخواست لے کر گئے تھے ان کے پاس، تو حضرت عثمان غنی کی جو بیوی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ جنگ بدر میں شہید ہو گئی تھی اس وقت، یعنی وہ ان کی کوئی بیوی نہیں تھی. تو وہ اسی وجہ سے تو گئے تھے وہ ان کے پاس شادی کے لیے. پھر جب وہ واپس آ گئے وہاں سے اس طرح سے کر کے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت حفصہ سے نکاح کر لیا، اور ان کا جو حق مہر تھا وہ 400 درہم تھا. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. اچھا، اب نکاح ہو گیا، اس کے بعد حضرت عثمان غنی اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ تو بہت ناراض تھے، رنجیدہ تھے، کیا وجہ تھی آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ نبی ہمیں پتہ تھا کہ آپ کی بیٹی ام المومنین بنیں گی، اور ہمارے نبی کی یہ خواہش تھی، تو ہم اپنے نبی کا راز کیسے فاش کر دیں، تو اس لیے ہم خاموش رہے. اس پر حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا غم جاتا رہا اور میں اسی وجہ سے رنجیدہ تھا. جی، بہت شکریہ. سبحان اللہ، آپ نے بڑے اچھے انداز سے تاریخی پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یہ سارے واقعات بیان کیے. ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہیں سے اس تسلسل کو اسی جگہ سے شروع کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اجازت لینے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے سامنے اسکرین پہ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے تمام پروگرامز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.